السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے۔ اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے گریجویٹ جاب لیسنس۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم بے روزگاری کی شرح کے بارے میں پڑھیں گے اور ڈیفرنٹ سرویز جو کیے گئے ہیں، جس میں لیبر فورس سروے ہے، اس کے علاوہ اکنامک سروے ہے اور گورنمنٹ اینول پلان ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کس طرح کا ڈیٹا پرووائڈ کر رہی ہیں بے روزگاری کی شرح کے متعلق۔ اگر ہم عام تخمینہ لگائیں تو بے روزگاری کی شرح جو گریجویٹس میں ہے وہ تقریباً 3 گنا زیادہ ہے ایسے لوگوں میں جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ لیبر فورس سروے 2017-18 ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 8.78 ملین یوتھ نوجوان نسل ایسی ہے جس کے پاس گریجویشن کی ڈگری موجود ہے، جن میں سے 5.97 ملین لوگ اکانومیکلی ایکٹیو ہیں، یعنی ان کے پاس جاب موجود ہے، اور 0.97 ملین تقریباً یہ بنتا ہے ہمارے پاس 97,000 وہ لوگ بے روزگار ہیں۔ اوورال ان امپلائمنٹ ریٹ تقریباً 9.56% ہو چکا ہے اب، اور یہ ڈیٹا ہے گورنمنٹ اینول پلان کا 2020-21 کے لیے۔ اکنامک سروے بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ تقریباً 21.7 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ جاب لیس ہیں یا پھر وہ کام نہیں کر سکے کیونکہ کووڈ-19 ریلیٹڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے روزگار کے اوپر متاثر ہوئی ہیں چیزیں۔ تو ان امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ لارجلی اکنامک اور سوشل پرابلمز کاز کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ہزارہ سفرنگ۔ ہزارہ کے لوگ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کافی عرصے سے سفر کر رہے ہیں جب سے یہ ایکسٹریمسٹ انتہا پسند آرگنائزیشن آؤٹ فٹ سامنے آئی ہیں، اور خاص طور پہ بلوچستان کے ایریاز میں ان لوگوں کو زبردستی ٹارگٹ کل کیا جاتا ہے اور ڈس اپیرنسز بھی ہوتی ہیں۔ اسی زمرے میں چیف جسٹس گلزار احمد کے کیا ریمارکس تھے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے، اور اسٹیٹ کے اداروں کے خاص طور پہ جو نیشنل اینٹی ٹیررزم اتھارٹی ہے ان کا کیا رسپانس رہا ہے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایم ڈی کیٹ کرائسس سے متعلق۔ ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ۔ یہ کیا بحران چل رہا ہے، اور یہاں پہ جو ایک سب سے اہم سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوڈ دا ایگزام بی ریسٹرکچرڈ اور شوڈ کلاس رومز لرنڈ بی ریویمپڈ۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا جو ہمارا ایگزام کا سسٹم ہے اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر ہمارے کلاس رومز میں پڑھائی کے طریقے کو اوور ہال ریپیئر ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہیں، اور جہاں پہ ہمارے پاس پرپل کلر آئے گا وہاں پہ ہم میٹافورز ایڈیمز کو لے کر چلیں گے، اور ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہوں گے۔ The unemployment phenomena underpins a number of large economic and social problems۔ بے روزگاری کا عمل جسٹیفائی کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے بہت سارے معیشی اور معاشرتی مسائل کو دیٹ کنٹینیو ٹو پلیگ دا کنٹری، جو کہ بہت بری طرح سے متاثر کرتے ہیں ہمارے ملک کو۔ ان امپلائمنٹ از سین ان لارج ایز اے پارٹ دی ڈرائیونگ فورس۔ بے روزگاری کو دیکھا جاتا ہے ایک ڈرائیونگ فورس کے طور پہ جو کہ ریکرنگ پولیٹیکل ٹرمائل کے پیچھے ہے، یعنی کہ بار بار ہونے والے سیاسی ڈسٹربنس، معاشرتی بے سکونی، ذہنی امراض اور دہشت گرد ایکٹیویٹیز کی ڈرائیونگ فورس بے روزگاری ہے۔ ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز، موجودہ حالات میں کووڈ-19 اینڈ منتھس لانگ کربس آن مومنٹ، کووڈ-19 اور جو مومنٹ کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں کئی مہینوں تک، ہیو آلسو رینڈرڈ ٹینز آف تھاؤزنڈ آف پیپل جاب لیس۔ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ایڈنگ ٹو ان امپلائڈ نمبرز، اور جو بے روزگار لوگوں کی شرح ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ While the popular notion of unemployment usually involves the rural and uneducated population، عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بے روزگار لوگ دیہاتی ہوں گے یا پھر ان پڑھ ہوں گے۔ The reality could not be farther from the truth، لیکن جو حقیقت ہے یہ اس سے برعکس ہے۔ For a number of years، کئی سالوں سے the country has been seeing an
increasing number of unemployment degree holders. ہمارا ملک ایسے بے روزگار لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ڈگری ہولڈرز کو، جن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو کہ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان فیکٹ در حقیقت ان امپلائمنٹ ریٹس among graduates are about 3 times higher than others in unemployed labor force. بے روزگاری کی شرح پڑھے لکھے لوگوں میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے ان پڑھ لوگوں سے جو کہ لیبر فورس میں جاتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو لیبر فورس سروے 2017-18، اگر ہم لیبر فورس سروے کا ڈیٹا دیکھیں 2017-18 کا، تو تقریباً 8.78 ملین یوتھ ایسی ہے 20 ایئر جیسے اولڈر جن کے پاس بیچلر ڈگری موجود ہے، اور ان میں سے بھی 5.97 ملین لوگ اکانومیکلی ایکٹیو ہیں معیشی طور پہ، اور تقریباً 0.97 ملین 97,000 تقریباً 1 لاکھ لوگ انمپلائڈ ہیں، بے روزگار ہیں۔ گوئنگ بائی دیز فگرز، اس اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے the unemployment rate of graduates is much higher than the national average of 5.8%۔ جو بے روزگاری کی شرح ہے پڑھے لکھے لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہے نیشنل ایوریج آف 5.8% سے۔ However, تاہم COVID-19 and fiscal constraints have pushed the overall unemployment rate up to 9.56%۔ کووڈ-19 اور معیشی پابندیوں نے اس بے روزگاری کی شرح کو مزید بڑھا کر 9.5% کر دیا ہے، اور یہ ڈیٹا ہے گورنمنٹ اینول پلان کا 2020-21 کے لیے۔ مین وائل ڈیٹا فرام اکانومک سروے سجسٹ، اکانومک سروے کا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 21.71 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ جاب لیس ہیں اور جو پھر وہ کام نہیں کر سکتے کووڈ-19 ریلیٹڈ لاک ڈاؤنس کی وجہ سے۔ دس مینز، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف انمپلائڈ ایجوکیٹڈ پیپل کوڈ بی ہائر دین پروجیکٹڈ۔ پڑھے لکھے بے روزگار لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی جتنا کہ تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وائل دا کنٹریز لارج انفارمل اکانمی، انفارمل اکانمی ہوتا ہے ایسی اکانمی جس کو ٹیکس نہیں لگایا جاتا اور نہ ہی مانیٹر یا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، تو یہ تقریباً اکاؤنٹ کرتی ہے 71.1% جابز آؤٹ سائڈ ایگریکلچر سے، اور یہ بھی ڈیٹا ہے اگین لیبر فورس سروے کا 2018-19 کا۔ اور جو فارمل اکانمی ہے ہماری، اس کو بھی ایکسپینڈ نہیں کیا گیا، بڑھایا نہیں گیا اتنا کہ وہ اکموڈیٹ کر سکے ان گریجویٹس کو۔ آن دی ادر ہینڈ، اس کے برعکس، دا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ان مینی پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز از آلسو کوسچنیبل۔ تعلیم کا معیار بہت سارے سرکاری اور نجی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں بھی سوالیہ نشان ہے۔ ایکسپرٹس ہیو بین وارننگ فار ایئرس، ماہرین کئی سالوں سے تنبیہ کرتے رہے ہیں دیٹ نالج از امپارٹیڈ ٹو اسٹوڈنٹس ان یونیورسٹیز از ناٹ سفیشینٹ فار دی کمپٹیٹیو جاب مارکیٹ۔ جو علم دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں وہ کافی نہیں ہے مقابلے کی جاب مارکیٹ میں۔ دس از بورن آؤٹ بائی دا فیکٹ، یہ ایویڈنٹ ہے اس حقیقت سے کہ تقریباً 50,000 انجینئر جابز فائنڈ نہیں کر پا رہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے مطابق۔ سکسیسز گورنمنٹ ہیو ٹرائیڈ ٹو ٹیکل دس چیلنج، آنے والی حکومتوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے، بٹ دیئر آؤٹ ڈیٹڈ اپروچ ہیز ناٹ انٹروڈیوسڈ لاسٹنگ چینج، لیکن ان کی آؤٹ فیشن اینٹیکویٹڈ اولڈ میتھڈ جو اولڈ حکمت عملی تھی اس کی وجہ سے زیادہ تبدیلی نہیں لائی جا سکی۔ انسٹیڈ آف ڈولنگ آؤٹ گورنمنٹ جاب، بجائے اس کے کہ حکومت کی جاب دی جائیں، دا رولنگ سرکل شوڈ فوکس آن کریٹنگ این انیبلنگ انوائرمنٹ فار پرائیویٹ فرم۔ حکمران سرکلز کو یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسا ماحول پیدا کریں نجی اداروں کے لیے اور بزنسز کے لیے کہ وہ جابز پیدا کر سکے عام پاپولیشن کے لیے۔ ایٹ دی سیم ٹائم، اسی وقت میں ہائر ایجوکیشن پریکٹسز آلسو نیڈ ٹو بی ریوزٹڈ۔ ہماری اعلیٰ تعلیم کی جو پریکٹسز ہیں ان کو بھی دوبارہ ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ اوور ہال، اور ان کو ریپیئر فکس کرنے کی ضرورت ہے، ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ یونیورسٹیز پروڈیوس گریجویٹس وتھ کمپٹیٹیو مارکیٹ ویلیو، تاکہ یونیورسٹیز ایسے گریجویٹس پیدا کریں جن کا مارکیٹ میں بہت زیادہ ویلیو ہو۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہزارہ سفرنگز، دا لاٹ آف شیعہ ہزارہ ان پاکستان از ڈیفائنڈ بائی۔ پاکستان میں شیعہ ہزارہ کمیونٹی کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف ہارش، ریلینٹلیس، گریم، فیئرلیس اپریشن، وکٹمائزیشن جاری رہتی ہے ایک فارم میں یا دوسری فارم میں۔ انڈیڈ، بے شک، اٹ از ایز دو دے ایگزسٹ ان سم سارٹ آف لمبو، یہ ایسا ہی ہے کہ وہ کسی ڈینائل میں زندہ ہیں، بیانڈ دی پیل آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس گارنٹیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن، اور ان کو وہ
آئینی حقوق نہیں دیے جاتے، انسانی حقوق جو کہ ہمارا آئین ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ آن تھرسڈے جمعرات والے دن سپریم کورٹ نے سموٹو ہیئرنگ میں ٹارگٹنگ کلنگز کے بارے میں ہزارہ کمیونٹیز کے جو کہ ایک پٹیشن سیک کر رہی تھی، لک آفٹر کر رہی تھی ریکوری آف مسنگ پرسنس کو، اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے سینشور کیا ہے، کرٹیسائز، ریپریمائنڈ کیا ہے آئی جی بلوچستان کو کہ ان کی لیک آف پروگریس ہے اس کیس میں۔ دا وائف آف ون آف وکٹمز انفارم دی کورٹ، ایک وکٹم کی بیوی نے کورٹ کو بتایا کہ وہ ان کے ہسبینڈ مسنگ ہوئے ہیں 2013 میں، اور جو سسپیکٹ ہیں اس کیس میں ان کو بہت سے لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں انہوں نے ایکوٹ کر دیا ہے، ریلیز کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے گلزار احمد، انہوں نے بھی حیرانی کا اظہار کیا ہے کہ 4 مسنگ پرسن جن کو ریکور کیا گیا ہے وہ کورٹ روم میں موجود تھے اور ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کو کس نے اغوا کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیش ہے، ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا۔ ڈسپائٹ دی فیکٹ، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ 3 سال کسٹڈی میں رہے ہیں۔ مزید یہ کہ آدمیوں نے کمپلین کی ہے کہ ان کو ان کی سیلریز نہیں ملی 3 سال تک، کیونکہ ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا تھا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے آرڈرز پہ، انسٹرکشنز پہ، ہدایات پہ۔ اگین ڈیش ہے، ڈیش لگا کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، نشاندہی کرتی ہیں کہ نیکٹا یعنی کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بھی انوالو تھی ان کے غائب ہونے میں۔ شیعہ ہزارہ ہسٹری از ٹریجک، شیعہ ہزارہ لوگوں کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ سانحہ سے بھرپور ہے، جس میں فرقہ وارانہ تشدد، اندرونی ہجرت اور زبردستی کی مائیگریشن بھی شامل رہی ہے۔ That is what drove many of them from Afghanistan to Pakistan in 19th century to settle in Quetta، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے افغانستان سے کوئٹہ ہجرت کی تھی پاکستان کی جانب 19th سینچری میں، جب سیکنڈ ویو سٹارٹ ہوئی تھی قتل عام کی، میسیکر کی افغانستان طالبان کے ہاتھوں 1990s میں۔ however تاہم this country has long ceased to be refused for them، ہمارا ملک کافی عرصے سے ان کو پناہ نہیں دے رہا۔ ایز تکفیری آئیڈیالوجی، تکفیری آئیڈیالوجی ہوتی ہے accuse another Muslim of apostasy یعنی کہ ارتداد کا مرتکب ٹھہرانا۔ جب سے یہ آئیڈیالوجی پھیلی ہے پچھلی دہائیوں میں، اور بلوچستان ایک میلٹنگ پاٹ بن گیا ہے تمام قسم کی انتہا پسند آؤٹ فٹس کا، ہزارہ کو تب سے بہت زیادہ وحشیانہ تشدد کا سامنا ہے، جس میں سوسائڈ بمبنگ اور ٹارگٹ کلنگ شامل ہیں۔ یہاں پہ زندگیاں، تعلیمی مواقع چھین لیے جاتے ہیں، اس کمیونٹی کو اس سے ایویسیریٹ رکھا جاتا ہے، محروم رکھا جاتا ہے۔ ایک ہوپ لیس اٹیمپٹ میں سیکیورٹی کی اور ان کو آئزولیٹ، علیحدہ کیا گیا ہے بیریکیڈڈ گیٹوز سلم ایریاز میں کوئٹہ کے، جہاں پہ اوپن ایئر آپ ان کو پریزنس کہہ سکتے ہیں، اور اس سے باہر نکلنا موت کے مترادف ہے۔ ٹو سائٹ بٹ دی لیٹسٹ ڈیپریڈیشن اگینسٹ دیم، ان کے خلاف جو حال ہی میں پلنڈرنگ، لوٹ مار ہوئی ہے، جنوری 3 کو اس سال تقریباً 11,000 کول مائنرز کے گلے کاٹ دیے گئے ایک اٹیک میں بلوچستان کے مچھ ایریا میں۔ دا کارنیج، یہ جو سلاٹر، میسیکر، قتل عام ہوا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے IS نے، اسلامک اسٹیٹ نے، تو ایک مرتبہ پھر سے یہ انسینسٹیو اور کروول ڈسریگارڈ لایا ہے اسٹیٹ کا ہزارہ کمیونٹی سٹیزنز کی جانب۔ When the grieving community refused to bury their dead until Prime Minister Imran Khan came to meet them in person، جب اس کمیونٹی نے جو کہ اپنے جو لوگ ان کے وفات پا چکے تھے ان کے اوپر گریو کر رہی تھی، انہوں نے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا کہ یہ ان لوگوں کو اس وقت تک بری نہیں کریں گے جب تک پرائم منسٹر نہیں آئیں گے۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ لوگ باز رہیں ان کو بلیک میل کرنے سے، اگرچہ انہوں نے کنڈیم، مذمت کی تھی اس حملے کی۔ سیورل ایئرز بیک، کچھ سال پہلے، آفٹر انیدر میسیکر، ایک اور قتل عام میں بلوچستان کے چیف منسٹر نے بھی غیر مناسب طریقے سے رسپانڈ کیا تھا ان کی ایگنی اور پین کے بارے میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک پاک صاف ٹیشوز بھیجیں گے ان لوگوں کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی بے رحمانہ، فولش، انسینسٹیو، کروول، باربیرک رویہ ہے۔ دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے کہ ہزارہ آر پیئنگ دا پرائز فار دا اسٹیٹ فیلیور، ہزارہ قیمت ادا کر رہے ہیں اسٹیٹ کی ناکامیوں کی، کہ وہ ناکام رہی ہے ریاست انتہا پسند آؤٹ فٹس کو ڈیل کرنے میں۔ وین اٹ ول انشور دیٹ ممبرز آف لا ابائڈنگ کمیونٹی، کب یہ یقینی بنائیں گے کہ اس معاشرے میں رہنے والے، قانون پہ عمل پیرا ہونے والے سٹیزن پاکستان میں عام شہریوں کی طرح زندگی گزار سکیں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا MD CAT کرائسس۔ دا 2021 MD CAT ایگزامز آر اوور، 2021 کے MD CAT
امتحانات ختم ہو چکے ہیں. بیسڈ آن دیئر پرفارمنسز، ان کی کارکردگیوں کی بنیاد پہ تقریباً 20,000 ٹاپ کارکردگی دکھانے والے اسٹوڈنٹس کو سرکاری اور نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن ملے گا. بٹ مچ لائک دی لاسٹ ایئر ٹیسٹ، لیکن پچھلے سال کے ٹیسٹ کی طرح ایم ڈی کیٹ نے ایک مرتبہ پھر سے تنازع کھڑا کیا ہے جو کہ فیڈ اوے ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہا. اسٹوڈنٹس ہیو بین پروٹیسٹنگ دیٹ سم ٹاپکس ان دا ایگزامز ور ناٹ ان دیئر سلیبس. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے امتحانات میں کچھ ٹاپکس ان کے سلیبس میں سے نہیں تھے. دے ہیو آلسو سیڈ، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ واز ناٹ ہیلڈ آن اے سنگل ڈے وچ گیو این انفیئر ایڈوانٹیج ٹو سم اسٹوڈنٹس. کہ ایم ڈی کیٹ کو ایک سنگل ڈے میں ہیلڈ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ناجائز ایڈوانٹیج بینیفٹ ہوا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو who presumably have more time to revise، جن کو غالباً کچھ زیادہ وقت مل گیا سلیبس ریوائز کرنے کا. اینڈ دے ہیو کرٹیسائز دا ٹیسٹنگ کنڈیشن، اور انہوں نے ٹیسٹنگ کی شرائط پہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جو انٹرنیٹ کی سہولیات تھی وہ بہت زیادہ ناقص تھی. اسٹوڈنٹس ہیو اپروچ دا پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن. اسٹوڈنٹس پاکستان میڈیکل کمیشن پہنچے ہیں جہاں پہ جو کہ کنڈکٹ کرنے کا ذمہ دار ہے ایم ڈی کیٹ کو، اور وہاں وہ اپنی شکایات لے کر گئے ہیں. The PMC has sought to respond with detailed explanation. PMC نے اٹیمپٹ کی ہے ایک بہت ہی وضاحت دینے کی. فار انسٹنس غالباً یہ اسرٹ کرتے ہوئے کہ ٹیسٹنگ سسٹم آپریٹ کرتا ہے ایک وائرلیس لوکل ایریا نیٹ ورک پہ اور لائیو اوپن انٹرنیٹ ہے. انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ٹیسٹ کو پریسکرائب سلیبس کے اندر ہی رکھا گیا ہے، اور مزید یہ کہا ہے کہ پوسٹ ایگزام انالیسز تجزیہ کیا جائے گا، اور جو ریکٹیفائڈ ریمیڈیل سٹیپس ہیں وہ اگر کچھ ہوں گے تو وہ بھی لیے جائیں گے. دا اسٹوڈنٹس چارجز کین ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. طلباء کے الزامات کو معمولی نہیں لیا جا سکتا. مینی ہیو فیلٹ دیٹ، بہت سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کو محروم رکھا گیا ہے فیئر مارکس سے، اور ان کی جو چوائس ہے پری میڈیکل سبجیکٹس کی، انہوں نے ان کے کیریئر پاتھ کو انڈینجر کر دیا ہے. اینڈ انڈیپینڈنٹ پراب از دیئر فور نیڈیڈ، اس لیے ایک خود مختار آزادانہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے یہ اسیس کرنے کے لیے کہ کیا چیز غلط ہوئی ہے اور کیا جینون کنسرنز ہیں. However، تاہم اٹ از آلسو نیسیسری، یہ بھی ضروری ہے ٹو گو بیانڈ دا امیڈیٹ کنٹروورسی، کے حالیہ تنازع سے آگے بڑھ کے دیکھا جائے. کئی سالوں سے اسٹوڈنٹس ہمارے ملک میں ایجوکیشنل سیٹنگ میں راڈ لرننگ کا سے ایکسپوز ہوتے آئے رہے ہیں، اور جس کو ترجیح پریسیڈنس دی جاتی رہی ہے کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر. فیکٹس آر ٹاٹ اینڈ تھیوریز لرن، بہت سارے حقائق پڑھائے جاتے ہیں اور تھیوریز بھی سیکھی جاتی ہیں. نیور دی لیس، اس کے باوجود ڈسپائٹ آف جو ایکسٹینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈ کرنے کی کنسیپٹ کو، وہ میمورائزیشن پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راڈ لرننگ کا بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے، بٹ وٹ یوز اٹ از اف دا اسٹوڈنٹس آر انیبل ٹو اپلائی دا کنسیپٹس لرن ٹو کریکٹلی آنسر ٹرکی کویسچن. لیکن اس کا کیا فائدہ ہو اگر اسٹوڈنٹس اس قابل نہ ہوں کہ جو انہوں نے کنسیپٹ سیکھے ہیں ان کو وہ ٹرکی کویسچنس کے اوپر اپلائی ہی نہ کر سکیں. پی ایم سی نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ 30% سوالات ایم سی کیوز ایم ڈی کیٹ میں اپلیکیشن بیس تھے. دس پریزنٹس اے ڈائلیما فار آور ایجوکیشنل اتھارٹیز، یہ ہماری تعلیمی حکام کے لیے ایک کوگمائر امبراگلیو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. شوڈ دا ایگزام بی ریسٹرکچرز، کیا امتحانات کو ایک مرتبہ پھر سے ریسٹرکچر کیا جانا چاہیے، یا پھر جو ہمارے کلاس رومز ہیں ان کو ریویمپ کیا جانا چاہیے، دوبارہ سے اس کو اوور ہال کیا جانا چاہیے. یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.